السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالایمان اکیڈمی اور میں ہوں حافظ محمد شبیر حسین مرتضی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہوں، ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا مقام فنف الرسول ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا اور اپنے صالحین اور کاملین بندوں میں شامل فرمایا۔ آئیے جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں حضور قلندر اعظم خواجہ پیر غلام مرتضیٰ فنف الرسول رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ولادت جو ہے وہ تقریباً 1813 عیسوی میں موضع بینی ضلع شیخوپورہ میں ہوئی، اور یہ جن کا آبائی گاؤں ہے وہ قلعہ شریف ہے۔ ان کی ذات ارائی ہے، قوم ارائی ہے، اور ان کے والد محترم کا نام میاں حاجی محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ نے 18 سال کی عمر میں درس نظامی کے لیے بہاولپور کالا باغ کے لیے سفر کیا۔ چند سالوں میں ہی دینی تعلیم مکمل فرمائی۔ آپ نے تفسیر قرآن، فلکیات، ان کا دورہ 1 سال میں مکمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم سے فراغت پانے کے بعد آپ گجرانوالہ اور شرکپور شریف اور ان کے گرد و نواح میں آپ نے اپنی تبلیغ دین کا آغاز کیا۔ آپ نے بہت زیادہ شہرت پائی۔ آپ جن کے مرید تھے وہ تھے قطب الاقطاب حضور خواجہ میاں بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دست مبارک پر آپ بیعت تھے، اور ان کے سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا مرشد کی حاضری میں کہ آپ 5 سال بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے آپ نے دھوپ نہیں دیکھی، آپ نے سردی گرمی کوئی بھی موسم آیا ہے، ایون کہ سردیوں کی راتوں میں دریائے راوی کو کراس کر کے آپ نے 5 سال بلا ناغہ تقریباً 10 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے، آپ نے اپنے مرشد کریم کے پیچھے جا کر نماز ادا کی، اور 5 سال کی متواتر نماز ادا کرنے کے عوض میں مرشد نے آپ کو قطب الاقطاب وہب فرمایا۔ حضرات شیوکار آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جو بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں، جس کو جتنا بڑا عہدہ دینا ہوتا ہے اور اس کے راستے میں اتنے زیادہ امتحانات رکھے جاتے ہیں، رکاوٹیں رکھی جاتی ہیں، تاکہ اس کو چیک کیا جائے کہ یہ میرے قریب آنے میں کتنا دل سے مضبوط ہے اور کتنا پختہ ایمان سے میرے پاس آ رہا ہے۔ لہٰذا آپ کی راہ سلوک میں بہت زیادہ امتحانات آئے، یہاں تک کہ آپ کے 5 بیٹے تھے جو یکے بعد دیگرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پیارے ہو گئے، اور اسی راہ سلوک کے دوران آپ کے کھیتوں میں فصل نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ جو جانور رکھتے تھے، مال مویشی، وہ مر جاتے، خود بیمار رہتے، یہاں تک کہ پیشاب کی جگہ سے خون آنا شروع ہو جاتا، آپ کا رنگ مبارک زرد ہو جاتا، اور 40 سال ریاضت و شاقہ فرمائی، آپ نے سخت محنت فرمائی، اورات وظائف کیے، یہاں تک کہ آپ کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے، کئی دن فاقہ کشی، اور آپ نے بہت مشکلات برداشت کیں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، آپ کو مقام فنف الرسول عطا فرمایا، یہاں تک کہ
آپ نے اپنی زلفوں کو اپنے جہاں پہ آپ تشریف فرما تھے اپنے حجرے میں اپنی زلفوں کو اپنی چھت کے ساتھ باندھ لیا اور زبان پہ صرف ایک ہی ورد تھا کہ یا اللہ تجھ سے تیرا محبوب لینا ہے، اپنا محبوب عطا فرما، دے رسول یا رسول، یا اللہ اپنا محبوب عطا فرما، دے رسول دے رسول۔ یہ آپ ورد کرتے رہے۔ یاد رکھے یہاں پہ کہ آپ 5 وقت کی نماز جب وقت ہوتا تھا تو آپ اپنی زلفیں کھول کر 5 وقت کی فرائض نماز جو تھے وہ پڑھتے تھے۔ یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے 7 دن اپنی زلفیں باندھ کے رکھی ہیں تو پھر وہ نمازیں کدھر گئیں؟ تو یہاں پہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ نماز کے وقت وہ اپنی زلف مبارک کو کھول دیتے تھے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما صحابہ کرام 7 روز کے بعد آپ تشریف لائے، گلے سے لگایا، فرمایا کہ غلام مرتضیٰ عشق میں حد ہو گئی، اس سے بالاتر کوئی منزل نہیں۔ اس وقت آپ کو مقام فنا فی الرسول پر فائز کر دیا گیا اور بہت سے انعامات عطا فرمائے، بہت سی بشارتیں تھیں، جن میں ایک بشارت یہ بھی تھی کہ لاہور میں آپ کا جانب شمال مزار پاک ہوگا، اور دوسری یہ تھی کہ ہم اپنی آل سے اپنی اولاد سے آپ کا تعریفی قصیدہ جو ہے وہ لکھوائیں گے، اور تیسرا یہ تھا کہ آپ کو ایک بیٹا ایسا عطا کر دیا جائے گا کہ جو 25 سال کی بے ریا عبادت لے کر پیدا ہوگا۔ حضرات محترم، آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 20 فروری 1903 بروز بدوار محلہ عثمان گنج مصری شاہ میں ہوا۔ آج بھی آپ کا مزار اقدس وہاں پہ ہے۔ آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین، آپ کے متوسلین، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے پیار کرنے والے آج بھی آپ کے روضہ مبارک جا کر آپ کے مزار اقدس سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ آئیے جن کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی تھی کہ 25 سال کی بے ریا عبادت لے کر آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، ان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، اپنی حاضری لگوا لیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ ان کا نام ہے حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فنا فی الرسول رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی پیدائش مبارک جو ہے وہ 4 دسمبر 1896 میں ہوئی۔ پیدائش مبارک 4 دسمبر 1896 عیسوی بروز جمعۃ المبارک بوقت صبح بستی بیلا رام محلہ 2 عثمان گنج لاہور میں ہوئی۔ آپ کی بہت زیادہ شان ہے، آپ کا بہت زیادہ مقام ہے۔ آپ اپنے والدین کے اکلوتے فرزند ارجمند ہیں۔ حضرات سے وقار آپ کے والد حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ فنا فی الرسول رضی اللہ تعالی عنہ کم سنی میں ہی آپ کو انہوں نے بیعت کر لیا تھا، چھوٹی عمر میں ہی آپ کو بیعت کر لیا تھا۔ اور یہ یاد رکھے کہ آپ اہل سنت و جماعت اور حنفی المسلک تھے، آپ نقشبندی بھی ہیں، آپ مجددی بھی ہیں اور مرتضائی بھی، اور آپ کا مقام فنا فی الرسول ہے۔ اور جب آپ کے والد محترم کا وصال ہوا اس وقت حضور خواجہ پیر نور محمد فنا فی الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ حضرات سے وقار آپ نے مدرسہ حمیدیہ لاہور میں داخلہ لیا، وہاں کے سنہری مسجد تھی جس کے خطیب تھے مولانا محمد یار، ان سے آپ نے پڑھا، اور آپ کے جو فیض و برکات ہیں اور جو آپ نے عمل کیے ہیں ان میں یہ ہے درود مصطفیٰ شریف آپ پڑھتے تھے، اور آپ نے بہت مزمل شریف پڑھتے تھے، اور دیگر ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں تو یہ کتاب ہے
آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ میرے شیخ حضور خواجہ زمان خواجہ پیر محمد عبد الرسول نقشبندی مجددی مرتضائی صاحب قصور شریف والے، انہوں نے لکھی ہے۔ تو اس میں پورے مکمل حالات ہیں حضور خواجہ غلام مرتضیٰ کے، حضور خواجہ پیر نور محمد کے، حضور خواجہ عبدالعزیز فنا فی الرسول کے، اور حضور خواجہ پیر محمد عبد الرسول کے، ان کے حالات ہیں۔ اور اس میں یہ بھی درج ہے کہ جو ان کے خلیفہ تھے حضور خواجہ پیر نور محمد فنا فی الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی قریبی تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ فیض پایا، اور آج بھی ان کی اولاد اور ان کی آل اس سلسلے کو آگے بڑے احسن اور خوبصورت طریقے سے لے کر چل رہی ہے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی حضور خواجہ پیر میاں حضور خواجہ نذیر احمد فنا فی الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مزار مبارک قلعہ شریف میں ہے، جہاں پہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی حضور خواجہ غلام مرتضیٰ فنا فی الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہاں پہ آج علم کے فیوز و برکات تقسیم کیے جا رہے ہیں، علم کی خیرات تقسیم کی جا رہی ہے، اور ان کے اب لخت جگر ہیں جو مفتی بھی ہیں اور عالم دین ہیں، باعمل عالم دین ہیں، اور اس سلسلے کو لے کر جس طرح آگے چل رہے ہیں یہ ان کا ہی یہ حق ہے، اور یہ ان کا ہی کمال ہے کہ جیسے وہ لے کر چل رہے ہیں، کوئی اور کہیں بھی مثال نہیں ملتی کہ جیسے وہ اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اور جامعہ بھی بنایا ہے، اب تو بڑی عمارت بھی بنانا چاہ رہے ہیں، اور قصور شریف میں بھی ایسے ہی درس نظامی کی کلاسز کا آغاز ہے، حفظ و ناظرہ کا آغاز ہے، اسی طرح ادھر بھی ہے۔ تو آئیے میں آگے بات کر رہا تھا کہ آپ نے بہت زیادہ کتب بھی لکھی ہیں حضور خواجہ پیر نور محمد فنا فی الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس میں حجت ربانی ہے، تحقیق الوجد ہے، ظہور الصفات ہے، اور اسی طرح حج فقیر بر آستانہ پیر، اسی طرح اور بھی ہے رد وہابیاں، آپ نے مرزائیت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، اور اسی طرح تبیان المتقین، نصیحت نامہ، جوک حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات کے اوپر بھی کام کیا ہے۔ یہ آپ نے اپنی جوانی کی کچھ تصانیف ہیں جو لکھی ہیں، بعد میں بھی آپ نے لکھی ہیں۔ تو حضرات سی وقار، آپ کا جو حلیہ مبارک ہے وہ آپ سن کر اپنے ایمان کو تازہ بھی کیجئے گا، اپنی مرشد کے یاد کو تازہ بھی کیجئے گا۔ آپ کا قد و قامت جو تھا وہ خوبصورت تھا، سینہ فراخ تھا، ابرو باریک تھے، جیسے تمثیل کمان ہوتی ہے ویسے ریش مبارک باشرہ تھی، خوبصورت، رنگ سرخ اور سفید تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ شیریں لقا، خوش لہان، پرجوش، لحن داؤدی پرسوز، میٹھی آواز میں خطاب فرمایا کرتے تھے۔ 11 کتبوں کی طاقت اور 25 سالوں کی بے ریا عبادت لے کر اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے جو کتاب لکھی، کتاب منظوم رد وہابیاں، تقریباً 18-20 سال کی عمر میں یہ آپ نے لکھی تھی، اور اس کے بعد آپ سنیں گے کہ 16 اپریل 1950 عیسوی کو آپ نے مناظرہ کیا اس کے اوپر کہ قبروں کے اوپر چراغ نہیں جلانے چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ جنوری 1936 عیسوی میں رد مرزائیت پر آپ نے کام کیا، اور اس کے اوپر مناظرہ بھی کیا۔ بہت زیادہ بہت بڑے مناظر تھے آپ۔ رات کو جو آپ نے تیاری ہوتی تھی، روزانہ رات کو اس کو پھیرا دیتے تھے، اس کو دہرا کر ذہن میں رکھ کر آپ سوتے تھے کہ کسی بھی وقت آپ کو کہیں کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتے تھے، ملکی حالات پر گہری نظر رکھتے تھے، سیاست میں بالکل آپ حصہ نہیں لیتے تھے۔ نماز تہجد کے بعد آپ سورہ مزمل شریف، سورہ درود مستغاث شریف، قصیدہ بردہ شریف اور قصیدہ ناجیہ مبارکہ، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور آپ کے سلسلہ میں یہ مرتضائی بھائیوں کے لیے ہے کہ نماز تہجد، شب بیداری فرض اولین ہے، ٹھیک ہے، اور سستی کرنے والے سے باز پرس بھی ہوتی ہے، پوچھا بھی جاتا ہے۔ اور آخری وقت میں آپ نے حضور خواجہ جہاں
خواجہ پیر محمد عبدالعزیز فناف الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور خواجہ میاں پیر مولانا نذیر احمد نقشبندی مجددی مرتضائی صاحب دامت برکاتہم، حاجی مہر الدین صاحب اور مولوی عبد الرحیم اور دیگر چند ایسے غلام تھے جو حاضر خدمت رہے، اور آخری رات حضور خواجہ جہاں پیر محمد عبدالعزیز فناف الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے۔ آپ نے بہت زیادہ فضل و برکات حاصل کیے۔ آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 21 مئی 1958 عیسوی میں ہے، اور آپ کا جو دن ہے وصال کا دن مبارک جو ہے، وصال کا دن مبارک وہ مینشن نہیں کیا ہوا۔ آپ صبح کے وقت 8 بجے 62 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، اور آپ کی آخری آرام گاہ جو ہے وہ حضور خواجہ غلام مرتضیٰ فناف الرسول رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں بنی، جو محلہ 2 عثمان گنج لاہور میں واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے ان بزرگان دین اور ہمارے یہ اکابرین اور ہمارے ہادی و مربی، اللہ پاک ان کی مزارات پر، ان کی قبور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں ان سے اور زیادہ محبت مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انہوں نے ہمیں معمول بتائے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور چیز اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا، شیئر بھی کر دیجئے دوسرے مرتضی بھائیوں کے لیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔